میں ہوں صبیہ خالد۔ آج میں پھر آپ کے پاس ایک گزارش لے کر آئی ہوں۔ سب سے پہلی گزارش تو مجھے اپنی حکومت سے ہے۔ میں بہت کچھ سنتی ہوں ان کے بارے میں، لیکن میں دل چاہتا ہے بہت کچھ بولوں۔ دیکھیں، پہلے ایسا ہوتا تھا، اگر کبھی کسی گورنر یا کسی وزیر اعظم کی تقریر آتی تھی نا، چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں کروڑوں مزدور آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ آج وزیر اعظم کی تقریر آ رہی ہے، پتہ نہیں آج ہمارے لیے کیا ریلیف دیں گے۔ تو ہم بھی سب کے سب بھاگ کے بیٹھ جاتے تھے کہ نا دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ آج کل تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں، انہیں معلوم ہے انہوں نے کچھ بتانا ہی نہیں، نہ انہوں نے مہنگائی کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، بس وہ اپنی دو باتیں کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اور باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بس ان کو بولنا، ان کو بولنا، ان کو بولنا۔ آپ کوئی اچھی بات تو کبھی کریں نا، ہم تو ترس گئے ہیں سننے کے لیے کہ آپ نے کبھی کوئی ریلیف دیا ہو، کوئی غریبوں کو ریلیف دیا ہو، کبھی تو بتائیں آپ۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی ہے، آپ لوگ باہر نکل کے دیکھیں لوگ کس طرح تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں لوگ، مر رہے ہیں لوگ۔ ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا یہ کام ہے، آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ کچھ ریلیف دیں ان لوگوں کو، پریشان ہیں یہ لوگ۔ تقریریں، کانفرنسیں، اب دیکھ لیں مریم نواز کی جب کانفرنس آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں شاید یہ کچھ کہیں گی، لیکن نہیں، ان کی شروع سے لے کے آخر تک صرف ایک عمران خان ہوتا ہے اور عمران خان ہوتا ہے اور دو چار گالیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ اصل سب کچھ تو وہی ہیں، اس ملک کا بگاڑ ہی وہی ہیں، کیونکہ ان کے والد صاحب نے جو کچھ کیا وہ سب جانتی ہیں اور وہ خود چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بندے کو انہوں نے پوری 50 لاکھ فوج اس کے پیچھے لگا دی ہے، پولیس لگا دی ہے۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، حکومتیں اس طرح نہیں چلتی جس طرح آپ چلا رہے ہیں۔ خدا را آپ لوگ دیکھیں، میرے بس میں ہو، مجھے کوئی ریلیف دے، مجھے کچھ کرے تو میں ان لوگوں کا کروں، غریبوں کا کچھ نہ کچھ کروں۔ گھر گھر میں غربت ہے، جو متوسط طبقہ تھا وہ بھی غریب ہو چکا ہے اور بہت غریب ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا، اپنی لڑائیوں میں آپ لوگوں کو شاید نہیں معلوم۔ آپ کو پتا ہے جب ایک رات کو مرد گھر آتا ہے نا تو ماں کہتی ہے کہ آج بھی بچوں نے روٹی نہیں کھائی چونکہ آٹا نہیں ہے۔ یہ میں اچھے بھلے گھروں کا بتا رہی ہوں۔ تو مرد کہتا ہے کوشش کرتا ہوں کل لے آؤں گا، آج تم ان کو بسکٹ کھلا کے سلا دو۔ ایسا ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ اس کی کیا پرواہ؟ آپ لوگوں کو تو اپنی حکومت چاہیے، اپنی فیسلٹیز چاہیے، اپنے لیے سب کچھ چاہیے۔ آپ لوگوں کی میزیں سجی ہوتی ہیں، 10 کھانے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا غریب کیا کر رہا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم غریب کیا کر رہا ہے۔ اور بجلی کے بلوں کے لیے، اس کے لیے بیچاری جو عورتیں ہیں نا، گھروں کی گھریلو عورتیں، جو ان کے پاس معمولی سی انگوٹھیاں ہیں، جو چھوٹا موٹا زیور ہے وہ بیچ کے بل دے رہی ہیں، آپ کو پتا ہے یہ سب ہو رہا ہے اور یہ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ خدا را میرے پاس اتنے وسائل ہوں تو میں کروں ان کا، اور ضرور کروں گی، اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں، میرے جاننے والے بھی کرتے ہیں، اور لیکن حکومت کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ان کی آپ تقریر سن لیں، ان کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے غریبوں کے لیے بولنے کا یا ان کو کوئی ریلیف دینے کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ تو میں پریشان ہوں سندھ حکومت کی گورنمنٹ سے، جو انہوں نے ڈاکوؤں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے ڈاکو کس طرح دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں؟ دن میں کوئی 50 تو ہم سن لیتے ہیں کہ 50 بچوں کے موبائل چھین لیے، کسی کو مار کے چلے گئے۔ آپ کو پتا ہے ان ماؤں کا کیا اشر ہوتا ہے؟ ان بچوں بھی کیا گزرتی ہے، ان کا کیا قصور، وہ کس طرح پیسے جمع کر کے موبائل خریدتے ہیں بچے، ان کو روکا، ان سے موبائل چھینا، کسی کو مار دیا، کسی سے چھین کے بھاگ گئے، اور کوئی ہسپتالوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں پڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو اس کا پتا ہے ان کی ماؤں پہ کیا گزرتا ہے، ان کی ماؤں کا کیا حال ہوتا ہے، ان کے گھر والے کس طرح گزارتے ہیں، کتنی ٹینشنوں میں گزارتے ہیں؟ آپ لوگ تو موبائل لے کے چلتے بنتے ہیں۔ نہیں ہے احساس، آپ لوگوں کو اس بات کا بالکل احساس نہیں ہے۔ یہ احساس کریں آپ اس بات کا، ان ڈاکوؤں کو روکیں، آپ پلیز روکیں۔ میں التجا کرتی ہوں گورنمنٹ سے، ان ڈاکوؤں کو پیچھا کریں، ان کو روکیں اور اس ملک کو صحیح کریں۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے کہ اس کا یہ اشر ہو۔ ہمارا پیارا پاکستان کا کیا حال ہو چکا ہے، دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، بتانے والوں کو دکھ ہوتا ہے، باہر رہنے والوں کو دکھ ہوتا ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم تو یہاں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ بھائی کیوں نہیں، یہ ملک ہے آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، یہیں رہو، لیکن آپ صحیح تو کریں اس ملک کو۔ پلیز میری بات پہ غور کریے گا اور عمل کریے گا۔
انشاءاللہ میں اگلے کا پھر رمضان میں لاؤں گی آپ کے لیے اچھی اچھی باتیں لے کر، بہت رمضان کے بارے میں انشاءاللہ. خدا حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے گا اور لائک ضرور کریے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو.